ایک آیت کریم اور دیکھیں. بہت سارے مذاہب ہیں، بہت سارے فرقے ہیں، بہت سارے مسالک ہیں. ہر مسلک یہ دعوے دار ہے کہ ہدایت ہمارے پاس ہے. حنفی یہ کہتا ہے کہ ہماری طرف آ جاؤ، ہدایت یہاں ہے. شافعی یہ کہتا ہے کہ ہماری طرف آ جاؤ، ہدایت یہاں ہے. مالکی یہ بولتا ہے ہماری طرف آ جاؤ، ہدایت یہاں ہے. حنبلی یہ کہتا ہے ہدایت ہماری طرف ہے، ادھر آ جاؤ. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ایسی باتیں پہلے بھی لوگ کہتے رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ یہودی ہیں، لہذا یہودی بن جاؤ تو کامیاب ہو جاؤ گے. لوگ کہتے کہ ابراہیم علیہ السلام یہ یہودی نے نصرانی ہے، نصرانی ہو جاؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کی تردید فرمائی. ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما. حضرت ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ نصرانی تھے، بلکہ حنیف تھے اور مسلم تھے. وہی بات آج کہی جا رہی ہے. وہ کہتے تھے کہ یہودی ہو جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے، وہ کہتے تھے نصرانی ہو جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے. آج بھی کہا جا رہا ہے کہ امام شافعی کی طرف آ جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے، امام احمد حنبل کی طرف آ جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے، مالک کی طرف آ جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے، شافعی کی طرف آ جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے. قرآن اور حدیث دونوں یہ کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کی طرف آ جاؤ، کامیابی یہاں ہے. ہدایت کہاں ہے؟ آیت بتا رہی ہے کہ اتباع رسول ہی میں ہدایت ہے. دلیل اس طرح ہے. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون. آپ کہہ دیجئے دنیا کے تمام انسانوں میں تم سب کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، میں پورے عالم کا رسول ہوں. لہو ملک السماوات والارض، زمین اور آسمان کی بادشاہت اللہ کی. لا الہ الا هو یحیی ویمیت، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کہ وہی مارتا اور جلاتا ہے. نہ کوئی کسی کو زندگی دے سکتا ہے، نہ کوئی کسی کو موت دے سکتا ہے. جب کوئی کسی کو زندگی نہیں دے سکتا، موت نہیں دے سکتا، یہ کام صرف اللہ کا، تو معبود صرف وہی ہے. فآمنوا باللہ ورسولہ، تو اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اس نبی کے اوپر ایمان لاؤ جو امی ہے. فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، جو ایمان لاتا ہے اللہ کے اوپر اور اس کے کلمات کے اوپر، فاتبعوہ، تو تم نبی کی اتباع کرو، لعلکم تہتدون، تو یقیناً کامیاب ہو جاؤ گے. یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ ہدایت اور کہیں نہیں ہے، صرف اتباع رسول میں ہے. اگر ہدایت حاصل کرنا ہے تو اتباع رسول کرو. اتباع الامام نہیں ہے، اتباع رسول ہے کامیابی کی ضمانت. ایک آیت کریمہ دیکھیں بڑی پیاری ہے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون. اے ایمان والو، رسول جب تمہیں بلائے تو فوراً اس کی آواز پر لبیک کہو. استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، رسول جب تمہیں بلائے تو فوراً اس کی بات پر لبیک کہو، ادھر ادھر مت دیکھو، صرف رسول کی بات کی طرف دیکھو، فوراً لبیک کہو، کیونکہ وہ تمہیں زندگی کی طرف بلا رہا ہے. گویا رسول کا ہر حکم انسان کو زندگی دینے کے لیے ہے. وہ تمہیں زندگی کی طرف بلا رہا ہے. زندہ ہو جاؤ گے اگر رسول کی بات مانو گے تو. وہ تمہیں زندگی کی طرف بلا رہا ہے، اس کی بات پر فوراً لبیک کہو. اور اگلا ٹکڑا بڑا عجیب و غریب ہے، وَعَلَمُوا، اور یہ جان لو، ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ رسول پکارتا رہے، اس کی آواز پر لبیک نہ کہتے ہوئے دوسروں کی آواز پر اگر لبیک کہو گے تو اللہ غضبناک ہو کر کے انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جائے گا. اور جس آدمی کے دل اور اس کے درمیان اللہ حائل ہو جائے اسے ہدایت کی اور قبول حق کی توفیق نہیں ہوتی. بہت سارے لوگ ہیں
جنہوں نے رسول کی آواز پر کان نہیں دھرا وہ دوسری طرف نکل گئے تو اللہ ان کے اور ان کے دلوں کے درمیان حائل ہو گیا. لاکھ انہیں سمجھاتے رہو بات سمجھ میں نہیں آتی. تو یہ سمجھ لو کہ انہوں نے چونکہ رسول کی آواز پر لبیک نہیں کہا, اللہ ان کے اور ان کے دلوں کے درمیان حائل ہو گیا ہے. کتنی باتیں ان کے سامنے رکھ دو, کیسے ہی ان کو سمجھا دو, ان کی سمجھ میں بات نہیں آتی. سمجھ میں بات کیوں نہیں آتی؟ یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی برابر پکار رہا ہے, اس کی پکار پر کوئی دھیان ہی نہیں دے رہا ہے. اس کی پکار پر اگر کوئی دھیان نہ دے تو اللہ غضبناک ہو کر کے کہ ارے میرا رسول پکار رہا ہے, کوئی اس کی بات پر دھیان ہی نہیں دے رہا. بس وہ بندے اور اس کے قلب کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. کتنے لوگ سمجھاتے رہو, دلیلوں پر دلیلیں دیتے رہو, ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا, تمام دلائل کو نظر انداز کر جاتے ہیں, تمام پروفز کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں. اس کی وجہ قرآن نے خود بتا دی ہے. ایک جگہ اور ارشاد فرمایا گیا فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ فَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. پس اگر وہ جواب نہ دیں, آپ کی بات پر کان نہ دھریں, فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ, اگر آپ کی بات پر کان نہ دھریں, آپ انہیں بلا رہے ہوں اپنی طرف, اپنی اتباع کی طرف, اور وہ آپ کی آواز پر کان نہ دھریں, فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ, یہ صرف اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں. یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو دین برحق دے کر کے بھیجا ہے. اس کی نسبت سے لوگوں کے دو گروہ ہو جا رہے ہیں. ایک گروہ وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر دھیان دیتا ہے, آپ کی اتباع کرتا ہے, اور دوسرے لوگ جو آپ کی اتباع نہیں کرتے وہ کون ہیں؟ یتبعون اہواءہم, وہ اپنے خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں. دو ہی صورتیں ہیں, یا تو نبی کی اتباع کرو یا پھر خواہشات کی اتباع کرو, تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے. تو جو لوگ نبی کی اتباع چھوڑ دیتے ہیں ان کے پاس صرف خواہشات ہیں, اپنی منمانی کر رہے ہیں, اپنے دل کی بات مان رہے ہیں, قرآن و حدیث کی بات نہیں مان رہے ہیں. دو ہی شکلیں ہیں, ایک تو اتباع رسول, دوسرے اتباع اہوا. تو جو لوگ اتباع رسول چھوڑ دیں وہ اتباع اہوا میں مبتلا ہیں. اور اللہ نے فرما دیا فمن اضل ممن اتبع هواه بغیر هدى من اللہ, اس آدمی سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو بلا دلیل, بغیر علم کے, بغیر ہدایت کے وہ اپنے خواہشات کی اتباع کرتا پھرے. اور ایسا آدمی ظالم ہے, اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ جو اتباع رسول چھوڑ دیتا ہے وہ اپنے خواہشات کی اتباع میں لگ جاتا ہے. کوئی یہ کہے کہ میں رسول کی اتباع نہیں کر رہا, امام کی اتباع تو کر رہا ہوں, قرآن یہ کہہ رہا نہیں تم کسی کی اتباع نہیں کر رہے ہو. رسول کی اتباع چھوڑنے کے بعد صرف ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے, اتباع اہوا, اپنی خواہشات کی اتباع. تم اپنے دل کی باتوں کے اوپر چل رہے ہو, کسی کی بات پر تم نہیں چل رہے.